خوش آمدید۔ اکثر امتحان کا نام سن کر جو پریشانی ہوتی ہے نا، آج اسے اعتماد میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں مل کر جواب لکھنے کے اس فن کو سمجھتے ہیں جس سے بہترین نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری رہنمائی مکمل طور پر صفیہ ہارون کے مرتب کردہ تفصیلی اور آزمودہ طریقوں پر مبنی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ ماہرانہ ہدایات ہیں جو خاص طور پر طلباء کو سب سے زیادہ نمبر دلانے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ ہم اس گائیڈ میں بالکل ترتیب سے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے عمومی ہدایات اور پیشکش، پھر تشریح کا فن، خلاصہ نویسی کے اصول، تخلیقی تحریر، رسمی تحریر اور آخر میں تلخیص نگاری کی تکنیک پر بات ہوگی۔ چلیں شروعات کرتے ہیں ان بنیادی اصولوں سے جو پورے امتحانی پرچے کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں، یہ اصول بہت سادہ ہیں لیکن انتہائی اہم ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو پرچے کو صاف، منظم اور ممتحن کے لیے پڑھنے میں آسان بناتی ہیں۔ صفحے کے دونوں طرف حاشیے لگائیں، لکھائی خوشخط ہونی چاہیے اور اہم سرخیوں کے لیے نیلا مارکر جیسے 604 اور ذیلی سرخیوں کے لیے کالا مارکر جیسے 605 استعمال کریں۔ اور ہاں، ہر سوال مکمل ہونے کے بعد ایک لائن ضرور چھوڑ دیں۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم حصے کی طرف، یعنی شاعری اور نثر کی تفصیلی تشریح کیسے کی جائے۔ کسی بھی شعر کی تشریح کرتے وقت بس یہ 3 قدمی ساخت یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے شاعر کا نام، اس کے بعد شعر کا مفہوم اور آخر میں تفصیلی تشریح۔ اس طرح کوئی بھی ضروری نقطہ نہیں چھوٹے گا۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تشریحات کو اکٹھا نہیں لکھنا۔ ہر شعر کا اپنا الگ تفصیلی تجزیہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ چاہے غزل ہو یا نظم، ہر شعر کی تشریح الگ الگ ہی کرنی ہے۔ اچھے نمبروں کے لیے گہرائی، ثبوت اور صحیح فارمیٹنگ بہت ضروری ہے۔ تشریح میں قرآنی آیات، احادیث اور مشہور اقوال جیسے حوالے شامل کرنے سے جواب میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور جب نثر کی تشریح کریں تو سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ اور صنف لکھنا بالکل نہ بھولیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ خلاصہ نگاری کیسے کرنی ہے، کیونکہ اس میں بالکل نپی تلی بات اور وضاحت چاہیے۔ اب یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہے کہ نثر اور شاعری کا خلاصہ کرنے کے اصول بالکل الگ الگ ہیں۔ سبق کا خلاصہ ہمیشہ اصل متن کا 1/3 ہونا چاہیے، جبکہ نظم کا خلاصہ 10 سے 12 سطروں میں ہوتا ہے، جس میں نظم کا پورا نچوڑ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اگلا مرحلہ ہے تخلیقی تحریر کا۔ یہاں مکالموں اور روداد کے ذریعے زبان پر اپنی مہارت دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بہترین مکالمے کی جان یہ ہے کہ وہ بالکل اصلی لگے، یعنی ایسا لگے کہ حقیقی لوگ ہی اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ کرداروں کی گفتگو کا ایک واضح آغاز، درمیان اور اختتام ہونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ ان کے خیالات ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف ہوں۔ تخلیقی تحریر کے بعد اب رسمی تحریر کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے درخواستوں اور رسیدوں کو لکھنے کے جو پکے اصول ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ درخواست لکھتے وقت اس ترتیب پر سختی سے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ احترام اور سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیشہ درخواست نئے صفحے سے شروع کریں، شائستہ زبان استعمال کریں اور آخر میں مناسب اختتامی کلمات جیسے درخواست گزار کے ساتھ اسے ختم کریں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں تلخیص نگاری کی۔ یہ دراصل کم لفظوں میں زیادہ بات کہنے کی صلاحیت کا امتحان ہے۔ یہ ہے سنہری اصول۔ تلخیص اصل عبارت کی لمبائی کا ٹھیک 1/3 ہونی چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کل الفاظ گنیں، انہیں 3 سے تقسیم کریں اور بس اتنے ہی الفاظ میں اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ ایک بہترین تلخیص کے لیے کچھ باتیں کرنی ہیں اور کچھ سے بچنا ہے۔ ہمیشہ اپنا ایک عنوان دیں، سادہ زبان استعمال کریں اور اپنی ذاتی رائے شامل کرنے سے مکمل پرہیز کریں۔ اسی طرح محاوروں، تنقید یا سوالات سے بھی گریز کرنا ہے۔ صفیہ ہارون کی ان ہدایات کے ساتھ اپنے علم کو مؤثر طریقے سے پرچے پر پیش کرنے کا ہنر اب سب کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا سب امتحان میں ایک شاندار پیشکش کے لیے اب تیار ہیں؟